سب سے زیادہ ویلیو اللہ کو دیں، تمام مخلوق کو، تمام محبتوں کو، تمام چاہتوں کو اللہ سے کم رکھیں، سب سے آگے کس کو رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اسی میں انسان کا سکون بھی ہے، اسی میں اسٹریس ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ ویلیو دے گا میں اس کو پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، مرغوب زندگی، پاکیزہ زندگی۔ گلے میں کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، بار بار کچرا آ رہا ہے پلگ میں، پراٹھے چھوڑنے پڑیں گے، اس کا علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ آپ گھی کے پراٹھے صبح کھائیں نا تو پلگ میں کچرا آئے گا، دودھ کی چائے سے بھی آتا ہے پلگ میں کچرا، یہ ذہن میں رکھو۔ دودھ کی چائے بھی نا وہ کرتی ہے، بلغم پیدا کرتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، پھر کبھی انشاءاللہ صحت کے بارے میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ ایک ہی چیز رہ گئی ہے زندگی میں مزے کی بھائی، پراٹھے۔ شادیاں وادیاں بھی ہو گئیں، ٹھیک ہے، اب پراٹھے ہی چھوڑ دیے تو زندگی میں رہے گا کیا؟ لیکن بہرحال تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، اور اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو مجھے مان کے چلے گا، مجھے ویلیو دے گا، میں اس کو پاکیزہ، اٹریکٹیو، خوشیوں والی زندگی دوں گا۔ دنیا میں سکون میں ہمیشہ دیندار لوگ ہی رہتے ہیں۔ یہ جو بے دین لوگوں کی خوشی ہے نا، آپ کہتے ہو نہیں جی بے دین لوگ تو بہت ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، اچھلتے کودتے، ہا ہا ہو ہو ہی کرتے، یہ انزائٹی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ خوش آدمی ہمیشہ نارمل ہوتا ہے، پھدکتا نہیں ہے، وہ ایب نارملٹی کی طرف نہیں جاتا، ہمیشہ خوش آدمی پرسکون۔ جو بہت پھدک رہا ہے نا، بہت زیادہ، ہر وقت ہا ہی ہو اور مختلف طریقوں سے اپنی ڈپریشن نکال رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جیسے ڈپریشن میں جب بہت زیادہ انسان کو اسٹریس ہو اور اس کی وجہ سے ڈپریشن ہونا شروع ہو جائے، تو جیسے اس میں روتا ہے تو ایسے ہی یاد رکھو ہنستا بھی بہت زیادہ ہے، اپنی اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے۔ خوشیوں بھری زندگی اللہ صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جن کے دل میں اللہ ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے بیانات سنا کریں، یوٹیوب پہ موجود ہیں۔ ان کے بیانات سن کے آپ کو لگے گا کہ اللہ والے کسے کہتے ہیں۔ پہلے علماء بزرگان دین کیسے لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، اور آج کل کے اسکالرز کیسی نفرتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ والے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو سن کے انسان کو سکون ملتا ہے۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ دل جو ہے وہ پورے جسم کا بادشاہ ہے، دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، چونکہ یہ ان کی مثال ہے اس لیے ان کے نام سے بیان کر رہا ہوں میں۔ فرماتے تھے کہ دیکھو، انسان اللہ کو ناراض کر کے خوش ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ ناراض کس کو کرتا ہے؟ اللہ کو۔ زنا کے ذریعے، شراب کے ذریعے، دولت کی لوٹ کھسوٹ، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دولت، اگر حلال طریقے سے آ بھی گئی تو اترانا شروع کر دیتا ہے خوش ہونے کے لیے، اس کو دکھاتا ہے دنیا کے سامنے تاکہ غریب لوگ ڈپریشن میں جائیں۔ ہر برائی پہ آج کل اچھائی کا لیبل لوگوں نے لگا دیا ہے کہ ہم دی ترغیب دینے کے لیے کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ موٹیویٹ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، آپ شو مارنے کے لیے کر رہے ہو۔ موٹیویشن کا یہ کوئی طریقہ نہیں۔ موٹیویشن میں تو صبر کی تلقین کی جاتی ہے
تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ جب اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انسان خوشیاں حاصل کرتا ہے، دیکھو خوشی کا محل کیا ہے؟ دل ہے نا. خوشی کہاں محسوس ہوتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ ہاتھوں میں. کہ میرے ہاتھ بہت خوش ہیں، ہاتھوں میں ہوتی ہے خوشی. گھٹنوں میں خوشی محسوس ہو رہی ہے بہت زیادہ، ہوتی تو دماغ میں ہے، لیکن اس دماغ کا سب سے پہلا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پہ. جب بھی آپ غمزدہ ہوگے یا خوش ہوگے، دل کی دھڑکن آپ کی چینج ہو جائے گی، خوشی میں الگ ٹائپ کی اور غم میں الگ. اس لیے لغت میں بھی، قرآن میں بھی، حدیث میں بھی خوشی اور غمی کا محل دل کو بتایا گیا، کیونکہ پہلا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ دل پہ. اس کی مثال ایسے ہے، ہم سوتے ہیں تو دماغ سوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آنکھیں سو رہی ہیں، کیونکہ دماغ جب سوتا ہے تو سب سے پہلے اثر کس پر آتا ہے؟ آنکھوں پہ آتا ہے. آنکھوں، لہذا لغت جو ہے نا، اہل لغت وہ آنکھوں کی طرف نسبت کرتے ہیں. آنکھ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، حالانکہ سوتا تو دماغ ہے. دماغ کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ نظر کیا آ رہی ہیں؟ آنکھیں. جیسے ہی دماغ سوئے گا سب سے پہلے آنکھیں کیا ہوں گی؟ بند. سب سے پہلا اثر آنکھوں پہ پڑتا ہے. کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سو رہا ہے اور آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس کی، ڈر جائے آدمی، بھاگ جائے وہاں سے. تو جب ہم دماغ سے کچھ سوچتے ہیں، غم ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اس کے اثرات سب سے پہلے کہاں پڑتے ہیں؟ کہتے ہیں نا دل. تبھی دنیا میں محبت میں، نفرت میں مثالیں کس کی دی جاتی ہیں؟ دل کی. تو قرآن بھی چونکہ ایک زبان میں نازل ہوا ہے نا، تو قرآن نے بھی دل ہی کی طرف نسبت کی ہے. تو اب یہ دل جو ہے نا، دل یہ ہے دلوں کا، یہ ہے جسم کا بادشاہ. تو خوشی کا محل، جہاں خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ جگہ کیا ہے؟ بولو، دل. آپ خوشی کے اسباب اختیار کرنے کے لیے کبھی زبان کو لذت دیتے ہیں، اچھے کھانے کھا کے ہو بھی جاتی ہے، دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے. کبھی ہاتھوں کو لذت، کبھی نظر کو لذت، کبھی کانوں کو لذت، گانے سن رہے تھر تھرا رہا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ سارے اعضاء آپ کے اختیار میں دے دیے. آپ اپنے ہاتھ کو جدھر چاہیں گھمائیں، آنکھوں کو جدھر چاہے گھمائیں، زبان سے جو چاہیں بولیں، جو چاہیں کھائیں. لیکن جو جہاں سے ان تمام اعضاء کو اپنی چاہتوں میں استعمال کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے، وہ ہوتی کہاں ہے؟ دل میں. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے. وہ آپ کے کنٹرول میں اللہ نے، بولو، رکھا ہی نہیں ہے. تو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہے بادشاہ. بادشاہ جب کسی ملک پہ چڑھائی کرتے ہیں تو ان کا ہدف چپڑاسی اور گلی کے جمعدار نہیں ہوتے. بادشاہوں کا ٹارگٹ بادشاہ ہوتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ ہوتے ہیں. وہ دائیں بائیں جانے کی کوشش. کبھی بادشاہ نے دیکھا کہ بادشاہ نے کسی ملک پہ چڑھائی کی ہو اور اپنے فوجیوں سے کہا ہو کہ بادشاہ اور وزیر کے علاوہ جتنے جو گلی محلے میں جمعدار گھوم رہے ہیں سب کو گرفتار کر کے لے آؤ؟ وزیر بولیں گے بادشاہ سلامت، کیا ہو گیا؟ وہ ان کا کیا لینا دینا ہے یار؟ گرفتار اگر کرنا ہے تو آپ ہمارے ذمہ کام لگائیں، ان کے آرمی کے چیف کو گرفتار کریں، ہم آپ ان کے جو کمانڈر ہے اس کو گرفتار کریں، گورنر کو گرفتار کریں، اور آپ تو ہمیں آرڈر کریں کہ ہم بادشاہ کو گرفتار کر کے لائیں. آپ آرڈر تو کریں. بادشاہوں کی سوچ نیچی ہوتی ہے یا اونچی ہوتی ہے؟ تبھی اسلامی سلطنت میں جتنے بادشاہ گزرے سب کی 4 بیویاں تھیں. استغفر اللہ، پھر ٹاپک دوبارہ آ گیا. یہ کئی دفعہ کوشش کرتا ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ بادشاہوں والی ہوتی ہے. چاہے خود بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں غلام ہو جائے، استغفر اللہ، پھر دوبارہ سچ نکل رہا ہے، یعنی چاہے وہ بادشاہ نہ بھی ہوں، گھر میں بھی اچھی زندگی گزار رہے ہوں، لیکن بادشاہ نہ بھی ہوں، لیکن سوچ کیا ہے ان کی؟ اب دیکھو چپ ہو گئے نا. سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی. اس لیے شوق 4 کا رکھو. 4 کا شوق رکھنا اس کی علامت ہوگی، اس کی علامت ہوگا کہ تمہاری سوچ کیا ہے؟ بادشاہوں والی سوچ. سوچ تو اچھی رکھو نا میرے بھائی. تو حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ جب ملک پہ حملہ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟
بادشاہ ہوتے ہیں. تو آپ سکون کے لیے جتنی کوششیں کر لو, اللہ جو آپ پہ اٹیک کرے گا نا, اللہ جو قبضے میں لے گا, وہ جسم کے بادشاہ دل کو قبضے میں لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں تو خوشی اور راحتوں کے اسباب اختیار کر لے, دوں گا نہیں, کیونکہ دل کس کے کنٹرول میں ہے؟ دل میں نے, آنکھیں تیرے کنٹرول میں دے دی ہیں, ہاتھ تیرے کنٹرول میں دے دیے ہیں, دل میرے کنٹرول میں ہے. یہاں سکون آنے نہیں دوں گا, کچھ بھی کر لے, یہاں نہیں سکون آنے دوں گا میں تجھے, یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہاں اسی کے سکون آئے گا جو کس کو خوش کرے گا؟ اللہ کو. اس کے دل میں سکون کی بالٹیاں اللہ بھر بھر کے ڈال دیتے ہیں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم بہترین پاکیزہ زندگی دیں گے ان لوگوں کو جو مجھے یاد رکھیں گے, جو میری محبت کو دل میں جگہ دیں گے. تو میرے بھائی اپنی ڈکشنری سے اللہ کے سوا سب کو کیا کر دو؟ نکال دو. سب باطل ہے. جس سے محبت کرو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ہاں اللہ نے جہاں پرمیشن دے دی, جس لذت کو پوری کرنے کی پرمیشن اللہ نے دے دی, تو پھر اللہ کی رضا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے حلال لذتوں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کا دل چاہ رہا ہے, شدید بھوک لگ رہی ہے, نہاری کھانے کا دل چاہ رہا ہے, تو آپ کھا لو. اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, بلکہ بلا وجہ ایوائڈ کرو گے, فنٹر بننے کی کوشش کرو گے, تو یہ آپ کی اپنی شریعت ہے. اللہ اس پہ آپ سے خوش نہیں ہوگا. ہاں اعتدال سے کھاؤ, کیونکہ زیادہ کھانا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ سکون اگر چاہتے ہو نا, دیکھو یہ جو خواہشات ہیں نا, خواہشات جن کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, یہ بھی خواہش, آپ پوری کرو اپنی خواہشات کو. سب سے بڑی خواہش بنا دو اللہ کی رضا. اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا کہ صرف اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اب نلی نہاری بھی کھانا چھوڑ دو, اب شادیاں بھی چھوڑ دو, اب بچوں سے محبت کرنا بھی چھوڑ دو, اب کاروبار بھی چھوڑ دو. یہ اللہ رسول کی تعلیمات بولو بھائی نہیں ہے. اللہ رسول کی تعلیمات یہ ہیں کہ سب سے بڑا ہدف کس کو بنانا ہے میرے بھائی؟ اللہ کی رضا کو. اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے, اللہ کو کسی پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ جذبہ کسی طرح پیدا کر لو میرے بھائی, اللہ کرے میرے اندر بھی پیدا ہو جائے. بس جب یہ جذبہ پیدا ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں, پھر مزوں کی زندگی شروع. من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. سورہ عنکبوت کی کیسی بہترین آیت ہے. اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے امید ہے کہ مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہوں گا. دنیا مسافر خانہ ہے, بہت جلد ختم ہونے والی ہے, اور رب سے بہت جلد ملاقات. تو میں ایسے کام کر کے جاؤں کہ رب کو منہ دکھاؤں تو وہ خوش ہو مجھ سے. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں لگا کے رکھتا ہے, تو جو اس کو ٹینشنیں آ رہی ہیں ٹینشن نہ لے. فإن اجل اللہ لآت, بہت جلد ملاقات ہونے والی ہے, بہت جلد. ہم کسی کی موت پہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں نا, تو فرشتے ہم پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں بھائی تو سب نے جانا ہے,